السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ وہی ہوا جو میں اتنے پہلے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو سزا، لیکن لندن کا جوکر اب کہاں چھپے گا؟ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں ایم کیو ایم کے سابق رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا فیصلہ سنا دیا گیا اور الطاف حسین کو اس قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے اصل کردار قرار دے دیا گیا، اور اسی نے ہی ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا حکم دیا۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 10 برس پہلے برطانیہ میں قتل ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 مجرموں کو عمر قید کا حکم دیا، اور عدالت نے قرار دیا کہ اس قتل کا منصوبہ پاکستان اور برطانیہ میں بنا، جس کے اصل کردار متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین، محمد انور اور افتخار حسین تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے جمعرات کو 21 مئی کو فیصلہ محفوظ کیا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم الطاف حسین نے دیا، اور ایم کیو ایم لنڈن کے 2 سینئر رہنماؤں نے یہ حکم پاکستان پہنچایا۔ 9-0 سے معظم علی نے قتل کے لیے محسن علی اور کاشف کامران کا انتخاب کیا، اور جج شاہ رخ ارجمن کے مطابق تینوں مشتبہ افراد کے مقدموں کے ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہوا کہ الطاف حسین نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے برطانوی اور پاکستانی عوام کے مفرور الطاف حسین، افتخار حسین، محمد انور اور کاشف کامران کی گرفتاری کا بھی حکم دیا۔ اب دوسری طرف برطانیہ میٹروپولیٹن پولیس نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل کی CCTV ٹائم لائن جاری کر دی ہے۔ فوٹیج میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سے 2 روز پہلے محسن علی سید کو ایجویئر میں کیش مشین سے رقم نکالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب محسن علی CCTV کیمرے کی آنکھ میں پکڑا گیا۔ 14 ستمبر 2010 کو بنی یہ ویڈیو تفتیش میں بریک تھرو ثابت ہوئی، اور اسی روز محسن کے دوسرے ساتھی محمد کامران کے ساتھ ایجویئر اسٹیشن پر دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی شام کو محسن نے ایک دکان سے چاقو خریدے جسے ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ایک جو ہے وہ استعمال بھی کیا گیا۔ 2 روز بعد 16 ستمبر کو قتل سے آدھا گھنٹہ پہلے محسن اور کامران کو بس سٹاپ پر بظاہر کسی کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل سے چند منٹ پہلے پیدل گھر جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، اور 2 منٹ بعد محسن سید ان کے پیچھے بھاگے دیکھا جا رہا ہے، کہ جبکہ 5 منٹ بعد ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کر دیا گیا۔ اب تو یہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے، پکڑے جانے والے مجرمان کو سزا مل گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ لندن کے جوکر کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا؟ کیا اسے پاکستان کے قانون کے مطابق سزا ملے گی؟ الطاف حسین پر الزامات کی فہرست طویل ہے، اس نے اپنے مفادات کے لیے کسی کو معاف نہیں کیا۔ کراچی جو کہ کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، الطاف حسین نے ٹارگٹ کلنگ، بتہ خوری اور خوف کا ایک گڑھ بنا دیا تھا، اور الطاف حسین نے تمام نئی نسل کو تباہ بھی کیا۔ جن کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں انہیں بندوقیں پکڑا دی گئیں۔ اجمل پہاڑی ہو، سولت مرزا ہو، پتہ نہیں ایسے سینکڑوں نوجوان بیچارے، ان کا کیا حشر ہو گیا۔ آپریشنز کے بعد سینکڑوں ٹارگٹ کلرز گرفتار ہوئے جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لی۔ یوسف ٹھیلے والا، جس نے 96 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ میں گرفتار کیا گیا، وہ ایک ٹھیلے میں اپنے وکٹمز کو ٹھیلے میں چھپا کر نالوں اور سنسان جگہوں پہ ڈال دیتا تھا۔ یوسف ٹھیلے والے نے بتایا کہ اسے تو یاد بھی نہیں اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا، مگر ان سب کے پیچھے کون تھا؟ کون ان سب کو استعمال کر رہا تھا؟ سولت مرزا تو یاد ہے نا آپ کو، جس نے اپنے آخری بیان میں کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ وہ بھی ایم کیو ایم کا ہی کارکن تھا، اور کہا کہ اسے بابر غوری کے گھر بلایا گیا، جہاں الطاف حسین نے بذریعہ فون شاہد حامد کو قتل کرنے کی ہدایات دیں، جبکہ الطاف حسین نے کہا تھا کہ براہ راست میری ہدایات نہ مل سکیں تو بابر غوری ہدایت دیں گے، جس کے بعد وقتاً فوقتاً بابر غوری سمیت 4 کارکنان کو ہدایات دیتے رہے، مجھ سمیت، یعنی اس نے کہا 4 کارکنان کو ہدایت دیتے رہے۔ سولت مرزا کا تو کہنا تھا کہ لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے، حقوق اور نظریات کے نام پر ان سے غلط کام کرائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے ہی سولت مرزا دوسروں اور اپنوں کی زندگی کے دشمن بن گئے۔ لیکن جس ایم کیو ایم جیسی سیاسی جماعت میں جس کی بنیاد عظیم تارک ڈاکٹر عمران فاروق جیسے لوگوں نے رکھی، اسے الطاف حسین نے ہائی جیک کر لیا۔ ایک سائیکل سے سیاست کا آغاز کرنے والے الطاف حسین کراچی کا سیاستدان نما ڈان بن گیا، اور ایم کیو ایم کو ایک پرتشدد جماعت میں تبدیل کر دیا۔ ایم کیو ایم کے اندر کئی منظم جرائم پیشہ افراد کے ٹولے وجود میں آ گئے۔ کراچی کے عوام کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایم کیو ایم نے مسلح ونگ تشکیل دی ہے، اور شہر کو سیکٹرز میں تبدیل کیا کہ جرم کی داستانیں رقم کی گئیں۔ ایک طرف ایک سیاسی جماعت کے لبادے میں ایم کیو ایم نے سیاست میں قبضہ، چائنا کٹنگ، بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ جیسے رجحانات کو عام کیا۔ الطاف حسین کو اندرونی اور بیرونی طاقتوں کی سرپرستی حاصل رہی اور مالی وسائل فراہم ہوتے رہے۔ بیرونی طاقتوں کو ان کی خوشنودی
اور دولت کی حوث کے لیے بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کا آغاز کیا گیا. سیاسی جماعت کو فاشسٹ تنظیم کی طرح چلایا گیا. قتل، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، جلاؤ، گھیراؤ، بوری بند لاشیں کراچی کی شہریوں کے لیے روٹین بنا دیے گئے. ایم کیو ایم کے قیادت نے عوام کی فلاح کے نام پہ خدمت خلق کا ادارہ قائم کیا اور لوگوں سے اربوں روپے وصول کیے گئے. الطاف حسین لنڈن فرار ہونے کے بعد وہاں بیٹھ کر فون پر پوری ایم کیو ایم کو کنٹرول کرتا تھا. ملک کے خلاف نفرت انگیز تقریریں تب بھی کرتا تھا، دنگے فساد پر اکساتا تھا، اور آج بھی کر رہا ہے. الطاف حسین کی ایک وقت تھا کہ ایک کال پر پورے کا پورا کراچی بند ہو جاتا تھا. 9-0 کے قریب کو بھٹک نہیں سکتا تھا. پورے کراچی میں ایم کیو ایم ایک دہشت کی علامت بنی ہوئی تھی. حد تو یہ الطاف حسین نے پاکستانی میڈیا کو بھی یرغمال بنا دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین کی تقریر گھنٹوں ٹی وی پہ چلائی جاتی تھی اور اخباروں کی شہ سرخیاں بنتی تھی. رپورٹرز اور ٹی وی مالکان کو دھمکیاں ملتی تھی. سب سہمے سہمے رہتے تھے. الطاف حسین کی تقریریں، جو تقریریں کم اور ایکٹنگ اور گانوں کی پیروڈی زیادہ ہوتی تھیں، پوری قوم کو سنوائی جاتی تھی. اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا. یہ تو میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی 2015 کی تقاریر اور تصاویر کی نشر و اشاعت پر اس وقت پابندی عائد کر دی تھی جب الطاف حسین نے پاکستانی فوج اور قومی سلامتی کے خلاف بات کی. الطاف نے مارچ 2017 میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی اپیل کی کہ وہ پاکستان میں موجود مہاجروں کی مدد کرے، اور کہا کہ پاکستان میں مقیم مہاجر دراصل انڈین ہیں، اس لیے وزیر اعظم مودی کو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. الطاف حسین نریندر مودی سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے سیاسی پناہ کی اپیلیں بھی کرتا رہا. اور یہ الطاف ہی ہے جس نے انڈیا کی طرف سے کشمیر کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے پہ انڈیا کا خیر مقدم کیا. آپ کہیں گے نا یہ عوام تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر میں یہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ تو میں اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ ابھی تک کراچی میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو انصاف نہیں ملا. اور پھر آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو ایک دشمن ملک سے امداد طلب کرتا ہو، جس پر دشمن ملک کی ایجنسیوں کے ساتھ مراسم کے الزامات نہیں ہوں بلکہ ثبوت ہوں. سربراہ الطاف حسین متعدد بار انڈیا سے مدد اور پاکستان میں مداخلت کی اپیلیں کرتا رہا، حالانکہ انڈین ایجنسی پہلے ہی گٹھ جوڑ میں تھی اور کبھی ہندوستان کے ترانے گاتا تھا. اور یہی نہیں، 2015 میں الطاف حسین نے انڈیا کے ساتھ اقوام متحدہ اور نیٹو سے مدد اور مداخلت کی اپیل کی، جس پر حکومت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس وقت کے وفاقی وزیر چودھری نثار نے اسے اعلان جنگ بھی قرار دیا تھا. ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کرنے والوں کو تو سزا دی گئی، لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا الطاف حسین کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی یا پھر وہ لنڈن سے نکل کے کہیں اور چھپنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ اب پہلے بھی نریندر مودی سے تو وہ سیاسی اپیلیں کرتا رہا ہے. لنڈن کے جوکر کا اختتام کیا ہوگا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے مجھے، اور آپ نے دینا ہے کامنٹس کے ذریعے. اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ہم کچھ دوست بہت سال پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ہم کہا کہ یار اتنا بیمار ہے یہ، کب پتہ نہیں اس کا وقت آ جائے. تو مجھے ایک دوست نے کہا انہوں نے کہا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھے. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ وقت سے پہلے چلا گیا تو یہ ہیرو بن کے جائے گا، لیکن یہ زندہ رہے گا تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کے آگے یہ ایکسپوز ہوتا رہے گا. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ دوست میرا صحیح کہتا تھا. لنڈن کا جوکر ایکسپوز تو تھا ہی، اب بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ انصاف کا پھندا آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف قریب آتا جا رہا ہے. کیا الطاف حسین کبھی اس کو سزا ملے گی ان تمام قتل کرنے کی کہ نہیں؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت دے گا، یا آپ مجھے اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. until the next time، اللہ حافظ. کہ یمن میں دنیا کا سب سے سنگین اس وقت بحران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. یمن کی 80% آبادی جو ہے وہ تقریباً 2,40,00,000 وہ اس بحران کا ڈائریکٹلی شکار ہے، اور 1,20,00,000 تو اس میں بچے شامل ہیں. یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے. نہ وہاں پہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اور ماسک پہننے کے لیے نہیں ہے، گلوز پہننے کے لیے نہیں ہے. بیماری سے بچتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں بیماری سے بچتے ہیں، دونوں سے مرتے ہیں تو کسی بم کے اس سے مر جاتے ہیں. اب بہرحال ایک فنڈ قائم ہوا ہے، ڈونیٹ ٹو ہیلپ یمن، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے جاننے والے ہیں کہ اس فنڈ میں ضرور ڈونیٹ کریں. تو یہ یونائٹڈ نیشنز کا فنڈ ہے. میں چاہوں گا کہ اس میں سارے کھل کر عطیات دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ جو ہے اب اس بات کے مستحق ہیں
کہ ہم ان کا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں.